والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد صدر محفل پیر طریقت راہبر شریعت حضرت مولانا علامہ پروفیسر محمد وسیم فاروقی صاحب اور انتہائی عزت و تعظیم کے لائق میرے برادر عزیز صوفی محمد نعیم انور فاروقی صاحب اور دیگر برادران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہر سال کی طرح الحمدللہ عظیم ایجوکیشن کانفرنس کے تحت حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ان محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس سال بھی اسی عظیم الشان سلسلے کی محافل منعقد ہو رہی ہیں جمالہ شہر میں مختلف مقامات پہ. اسی سلسلہ کی آج یہ محفل پاک کا یہ 8واں پروگرام ہے الحمدللہ ذالک، جس میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میری زبان پہ حق جاری فرمائے. جتنی دیر میں گفتگو کروں گا میری گفتگو کا عنوان ایک ہی رہے گا اور وہ ہے شریعت اور طریقت کا باہمی تعلق، تعلیمات غوثیہ کی روشنی. جب سے حضرت صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کم و بیش کوئی 2 ہفتے ہو گئے ہیں اس بات کو، تو قبلہ میں اس وقت سے لے کے گلستان تصوف کے باغات میں سیر کرتا رہا. اولیاء اکرام کی بکس کا کم و بیش 15-20 دن میرا مطالعہ مسلسل رہا ہے. آپ سب کے ٹائم کا مجھے بڑا احساس ہے، آپ کے وقت کو میں بہت زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں. اس بات کا مجھے ادراک ہے کہ
اگر آپ مجھے 1 گھنٹہ وقت دیں گے، آپ 20 لوگوں 30 لوگوں، اگر 30 ہیں تو مجھے 31 گھنٹوں کی اللہ تعالیٰ نے حشر والے دن مجھ سے پوچھنا ہے کہ 30 بندے تجھے سننے والے تھے، 1 گھنٹہ تم نے ان کا لیا، ہر ایک کا 1 گھنٹہ، اور ایک تمہارا اپنا تھا، 31 گھنٹوں کا مجھے حساب دو۔ اس بات کو مد نظر رکھ کے میں آپ احباب کا پوری کوشش ہوگی میری کہ میں آپ کا وقت ضائع نہ کروں۔ ویسے بھی ہم حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں، وقت تو ضائع نہیں ہے، لیکن اس وقت سے جو فائدہ اٹھانا ہمیں چاہیے، میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ فائدہ ہم اٹھائیں۔ کتب تصوف جتنی میرے مطالعہ میں آئی، اپنے موضوع کے اعتبار سے جتنی باتیں میں کروں گا، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہوں گی، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک پہ آج ہم سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اولیاء اکرام کا جو اولیاء اکرام کے پاک طریقے کو بدنام کیا جا رہا ہے، جو تصوف کی اہل تصوف کی صفوں میں ہی بھیڑیں چھپی ہوئی ہیں، انہیں سامنے رکھ کے پورے اہل تصوف کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسپیشلی 11ویں شریف والے کے جو ماننے والے ہیں ان پہ تنقید کی جا رہی ہے۔ کبھی اقرار الحسن کسی بابے کو پکڑ لیتا ہے جسے کلمہ بھی نہیں آتا۔ دیکھیں یوٹیوب پہ آپ نوجوان ہیں، سب کچھ آپ دیکھتے ہیں، تو وہ تنقید جب ہوتی ہے تو ایسا ہے بھی، ایسے لوگ موجود ہیں تو پکڑے جاتے ہیں نا، تو یقین مانیے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا پاک طریقہ ہے یہ تصوف کا، دین اسلام کی بقا کا یہ طریقہ ہے۔ جب کبھی سیاسی اسلام کمزور ہوا تو اس وقت اسلام کو تھامنے کے لیے اللہ کے ولی آئے۔ دین اسلام کی بقا ہے اولیاء اکرام کے سلسلے کے ساتھ، اور اسی سلسلے کا نام لیوا لوگ، نام نہاد صوفی، جن کا علم کے ساتھ اور علماء اور صوفیاء کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں، نسبت نہیں، جسے ہم نسبت کہتے ہیں، جسے طریقت و شریعت والے نسبت کہتے ہیں، اس نسبت کے حامل نہیں، لیکن نام صوفیوں کا لے کے بدنام کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں جو ہمارا موضوع ہے، انہی ساری باتوں کی تردید ہے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ جتنی باتیں کروں گا، یہ ساری باتیں الحمدللہ اولیاء اکرام کی مستند جو کتابیں ہیں، جنہیں ماخذ و مراجع کہا جاتا ہے، وہ کتابیں میری لائبریری میں موجود ہیں، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں بات فلاں بزرگ نے نہیں کی تو میں اسے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائی دیکھیں کہ اس زمانے میں آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، علماء کی تحقیر کی جا رہی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے، بعض ایسے احمق ہیں جو کہتے ہیں دیکھو یہ نمازی جا رہا ہے، اسے نمازوں سے کیا ملے گا، یہ شریعت والے جا رہے ہیں، 2 گروپ بنا رہے ہیں، دیکھو یہ شریعت والے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو خام صوفی ہیں، میری گفتگو میں ان کا رد بھی ہوگا، اور اللہ کے جو سچے ولی ہیں ان کی شان بھی بیان ہوگی۔ پہلے میں ان کا موقف آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر جو وہ لوگ کہتے ہیں اس کی تاریخی جو اس کی ہسٹری ہے کہ کب سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، وہ آپ کو بتاؤں گا تھوڑے سے وقت میں۔ اس کے بعد جو حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اکابر اولیاء اکرام
ان کے حوالہ جات، ان کے ملفوظات آپ کے سامنے رکھوں گا شریعت و طریقت کے حوالے سے۔ اس کے بعد حضور غوث الاعظم کی ذاتی جو عملی زندگی ہے، آپ کی سیرت پاک ہے، اس کے عملی گوشے میں آپ کے سامنے رکھوں گا شریعت و طریقت کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کے جو ملفوظات ہیں، جو آپ نے شریعت و طریقت کے اپنے سلوک کے مریدوں کو، اپنے مریدوں کو جو آپ نے نصیحتیں کی ہیں، جو آپ کو تعلیمات دی ہیں، جو تربیت آپ نے کی ہے، اس کے چند گوشے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ بات ہر دور میں رہی ہے کہ شریعت اور ہے، یہ جو صوفیاء اپنے آپ کو کہلوانے والے، جو ان باتوں کی زد میں آتا ہے وہ آئے، مجھے کسی بندے کا کوئی ڈر نہیں، جو ان باتوں کی زد میں آتا ہے وہ آئے، کیونکہ میں نے قرآن و حدیث اور اولیاء اکرام کے اقوال سے ہٹ کے بات نہیں کرنی۔ لوگ کہتے ہیں جی شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ شریعت صرف چند فرائض و واجبات، سنت و مستحبات کا اور حلال و حرام کے چند مسائل کا نام ہے، جبکہ طریقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کا نام ہے، اور طریقت ہی اصل منزل ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ طریقت ایک ایسی چیز ہے جس میں نماز کی حقیقت کھل جاتی ہے، پھر نماز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ طریقت ایک موجیں مارتا ہوا سمندر ہے، جبکہ شریعت اس کے سامنے اس طرح ہے جیسے دریا کا ایک قطرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بندے کو خدا کی پہچان ہو جائے تو پھر اسے نماز کی بھی حاجت نہیں رہتی۔ میرے بھائی یہ ان لوگوں کا، اس کے علاوہ بھی اس طرح کی وہ یاوہ گوئیاں کرتے رہتے ہیں، یہ ان کا مجموعی ایک ذہن ہے۔ اور ایسی باتوں کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ آج سے کم و بیش 400 سال پہلے حضرت مجدد پاک شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی نسبت سے ہم مجددی کہلواتے ہیں، آپ کے دور میں بھی یہی رٹ لگی ہوئی تھی کہ طریقت اور ہے، شریعت اور ہے، اور بہت ساری خرافات لوگوں نے گھڑی ہوئی تھی اپنے شریعت اور طریقت اور کے دلائل کے طور پہ، جس کا حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے شد و مد کے ساتھ اس کی تردید کی، اور آپ نے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ اصل شریعت ہے، شریعت اصل ہے۔ اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو حضور داتا گنج بخش، یہ تاریخی پس منظر میں آپ کو اس لیے بتانے لگا ہوں کہ آپ یہ سوچ کے پریشان نہ ہو جائیں کہ یار اس دور میں ایسا ہو رہا ہے، یہ اس دور میں نہیں ہو رہا، ان باتوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کم و بیش 1000 سال آپ کو اس دار فانی سے کوچ کیے ہوئے ہو چکا ہے۔ کشف المحجوب شریف آپ کی شرح آفاق کتاب ہے، اس دور کے جو صوفیاء تھے، نام نہاد صوفیاء، کشف المحجوب شریف کے دیباچہ جو ہے نا، جو حضور داتا صاحب نے وہ دیباچہ خود لکھا ہے، مقدمہ نہیں، وہ شروع میں دیباچہ آپ نے لکھا ہے، اس میں آپ نے یہ بتایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی کیوں ہے، کیوں مجھے ضرورت پیش آئی۔ اللہ اکبر۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اس زمانے میں، کون سا زمانہ؟ آج سے 1000 سال پہلے کا زمانہ، ہمارے اس زمانے میں تصوف کی حقیقت کھوکھلی ہو چکی ہے، لوگ حرص و ہوس میں مبتلا ہو چکے ہیں، تسلیم و رضا کے راستے سے بھٹک چکے ہیں لوگ۔ علماء زمانہ اور مدیان وقت، مدیان وقت سے مراد جو وہ اس وقت نام نہاد صوفی تھے، جو تصوف کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے تصوف کی صورت کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور آگے جا کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے دور کے اندر پیدا کیا ہے
جس میں لوگ ہوا و ہوس کو شریعت کہتے ہیں. یہ کون سی باتیں ہیں جو اس دور میں آپ سے لوگ کر رہے ہیں؟ کب ہو رہی ہیں؟ 1000 سال پہلے سے بھی لوگ یہ ایسی باتیں کرتے رہے. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ہوا و ہوس کو شریعت کا نام دے دیا ہے. طلب جات، حکومت اور تکبر کو لوگوں نے عزت کا نام دے دیا. حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خلق خدا سے ریاکاری کو خوف خدا گردانتے ہیں، اور کینہ کو دل میں چھپا لینے کو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا حلیم و بردبار ہے. لڑائی کرنے کو مناظرہ، حماقت کو عظمت اور منافقت کو زہد کہا جاتا ہے. کس دور کی بات ہے؟ 1000 سال پہلے کی بات ہے. ہوس کو سلوک کا نام لوگوں نے دیا ہوا ہے. ہذیان طبع کو معرفت کا نام دیتے ہیں، اور دل کی دھڑکن کے بڑھ جانے کو کہتے ہیں قلب جاری ہو گیا. دل کی دھڑکن اگر بڑھ جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا قلب جاری ہو گیا. یہ کس وقت کی بات ہے؟ 1000 سال پہلے کم و بیش. اللہ اکبر. پھر حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ نفس کی جو تعویلات ہیں ان کو حجت قرار دیتے ہیں. الحاد کو فقر کا نام دیا ہوا ہے، جسے فقر کہتے ہیں. آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ایسا ہی زمانہ 1000 سال پہلے بھی تھا. آج فقر کا نام لے کے پیروں نے لوگوں کو اپنے، جن لوگوں کا منصب یہ تھا کہ بھولی بٹکی دنیا کو، بھولوں ہوں کو پکڑ کے خدا کی بارگاہ میں جھکانا، آج انہوں نے خدا کی بارگاہ سے لوگوں کو اٹھا کے اپنے قدموں میں سجدے کروانے شروع کر دیے. یہ کیا ہے؟ یہ الحاد کو فقر کا نام نہیں دیا گیا تو کیا ہے؟ الحاد کو فقر کا نام دیا گیا ہے. زندیقی و بے دینی کو فنا اور حضور کی شریعت چھوڑ دینے کو طریقت سمجھتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں، اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے. اللہ اکبر. آگے جا کے آپ اسی دیباچہ میں حضرت ابو بکر واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ملفوظ نقل کرتے ہیں. حضرت ابو بکر واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بزمان لیس فیہ آداب الاسلام والاخلاق الجاہلیت والاحکام ذوی المروہ. آپ فرماتے ہیں ہماری آزمائش ایسے زمانے میں ہوئی ہے جس میں نہ آداب اسلام ہے اور نہ اخلاق جاہلیت اور نہ ہی ارباب مروت کے کوئی احکام ہے. ذرا اندازہ لگائیں اس وقت بھی ایسی ہی صورتحال تھی. لیکن اس وقت کہ جو علماء تھے، جو صوفیاء تھے، اپنی ہمت کے مطابق حتی الامکان کوشش کرتے تھے ایسے لوگوں کا رد کرنے کی. اللہ اکبر. حضرت ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کتاب ہے رسالہ کشیریہ. حضرت ابو القاسم عبد الکریم حوازن کشیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصوف میں بہت ہی معتبر سمجھی جانے والی کتاب ہے، ماخذ کتاب ہے. اس میں آپ نے ایک عظیم صوفی بزرگ ہے حضرت ابو الحسین احمد بن محمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک قول نقل کیا ہے. یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے. یہ 3ری صدی ہجری کی بات ہے جو اب بتانے جا رہا ہوں، جو امام کشیری نے نقل کی ہے رسالہ کشیریہ کے اندر 3ری صدی کے اندر. حضرت نوری فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں 2 چیزیں بہت نادر ہیں، یعنی نہیں ملتی، بہت کم ملتی ہیں. کون سی؟ نمبر 1 عالم یعمل بعلمہ، ایسا عالم جو اپنے علم پہ عمل کرے. اب فرماتے ہیں بہت کم ملتے ہیں، نادر ہے. نمبر 2 عارف ینطق عن حقیقت، ایسا عارف جو حقیقت پر مبنی گفتگو کرے. جھوٹ بولنے والے، اپنے احوال جھوٹے بتانے والے تو بہت ملتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں عارف ینطق عن حقیقت، ایسا عارف جو حقیقت پر مبنی گفتگو کرے بہت نادر ہے. کب؟ 3ری صدی ہجری میں. ابھی تصوف کی ابتدا ہے، علم تصوف کی. اس کے فوراً بعد ایسے بدطینت لوگ تصوف کے اندر داخل ہو گئے اور اپنے آپ کو صوفی کہلوانا شروع کر دیا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور اولیاء کرام کے ماننے والوں، اس سلسلہ میں جو اہل حق کا عقیدہ ہے، شریعت و طریقت کے حوالے سے جو اہل حق کا عقیدہ ہے، اس کو میں حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک رسالہ آپ نے اس ضمن میں بہت زبردست رسالہ آپ نے تحریر فرمایا، مقالے و رفاع پہ اعزاز شرم و علماء اس کا نام ہے، اور اس حوالے سے آپ نے بہت ہی زبردست کام کیا ہے اور پورا ایسے عقیدے کا رد فرمایا آپ نے۔ اس کے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت صرف فرض و واجب اور حلال و حرام کے چند مسائل کا نام نہیں، بلکہ شریعت جسم و جان، روح و قلب اور تمام علوم الہیہ اور لامتناہی معارف کا مجموعہ۔ یہ جو سوچ ہے نا، یہ جو سوچ ہے نا کہ شریعت چند فرائض و واجبات کا نام ہے، آپ اس کا رد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ تو تمام علوم الہیہ اور معارف کے منبع کا نام ہے، مجموعے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں طریقت و معرفت ایک ٹکڑے کا نام ہے۔ شریعت کے ایک ٹکڑے کا نام طریقت و معرفت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے تمام اولیاء اکرام کا قطعی اجماع ہے اس بات پہ، اور فرض ہے کہ طریقت میں، معرفت میں سامنے آنے والے احوال اور حقائق کو شریعت مطہرہ پہ پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ حقائق شریعت کے مطابق ہوں گے تو حق ہیں، قابل قبول ہیں، اور اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں تو مردود ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، شریعت ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے، جو اس پہ پورا اتر جائے وہ ٹھیک، باقی مردود۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ لفظ شریعت کا معنی ہے راستہ۔ توجہ ہے آپ کی نوجوانوں؟ مستقبل کے آپ صوفی ہیں، ہم نے بھنگڑے ڈالنے والے صوفی نہیں بننا، ہم نے بھنگ پینے والے صوفی نہیں بننا، کنجریوں کے ڈانس دیکھنے والے صوفی، عورتوں کو گلے لگانے والا صوفی نہیں بننا۔ آپ مستقبل کے صوفی، یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ شریعت کا معنی ہے راستہ، اور یہ جو ہے نا شریعت محمدیہ، اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ آپ فرماتے ہیں یہی جو حضور کا راستہ ہے نا، یہ وہ راستہ ہے جو ہم 5 وقت میں ہر نماز کی رکعت میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر یہ راستہ مانگنا ہم پہ واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی یہ راستہ حضور کا، شریعت مطہرہ کا نہیں مانگتا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ شریعت ہم مانگ رہے ہیں، اس پہ استقامت مانگ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، جو بندہ شریعت کی راہ پہ چلا وہ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور شریعت ہی وہ راہ ہے جس سے خدا ملتا ہے۔ شریعت کے علاوہ کوئی راہ ایسی نہیں جس پہ خدا ملے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک اس سیدھی راہ پہ خدا ملتا ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بے شک اس سیدھی راہ پہ ہی میرا رب ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو اس راہ سے ہٹ کے، اس راہ سے جس راہ پہ رب ملتا ہے
इस राह से हट के जो रब को ढूंढेगा वो बेदीन है और गुमराह है, वो खुदा को नहीं पा सकता। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह इनाम की 153 नंबर आया मुबारका में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊह वला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रका बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है कि महबूब आप फरमा दें कि ये शरीयत मेरी सीधी राह है। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन, ये शरीयत ही मेरी सीधी राह है और तू इसकी पैरवी करो और इसकी फत्ताबिऊ, इसकी पैरवी करो। वला तत्ताबिउ सुबुला फतफर्रका बिकुम अन सबीलिही, और इसके अलावा किसी और रास्तों के पीछे न पड़ो, वो तुम्हें खुदा से जुदा कर देंगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, कि अल्लाह ताला तुम्हें इस चीज की, इसी बात की ताकीद फरमाता है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। देखिए कुरान मजीद ने साफ फरमा दिया कि शरीयत ही सिर्फ वो राह है जिससे अल्लाह ताला की बारगाह तक पहुंचना नसीब होता है। इसके सिवा आदमी जो राह भी चलेगा अल्लाह ताला की बारगाह तक नहीं पहुंच सकता, यह हतमी बात है। इस तरह तरीका, तरीक और तरीकत, इन तीनों लफ्जों का माना भी रास्ता है। तरीकत का माना भी रास्ता है। अब अगर ये तरीकत भी रास्ता है और है भी रास्ता, अगर ये रास्ता शरीयत से जुदा है तो कुरान के हुक्म के मुताबिक खुदा तक तरीकत नहीं पहुंचा सकती। वो तरीकत जो शरीयत के हुक्म से, जो शरीयत की राह से जुदा राह है, अगर वो शरीयत पे नहीं चलती तो वो खुदा तक नहीं पहुंचा सकती। दोज़ख तक तो पहुंचा सकती है, खुदा तक कभी नहीं पहुंचा सकेगी। ऐसी तरीकत, ऐसा रास्ता जो शरीयत से जुदा है, शरीयत से नहीं मिला हुआ, वो खुदा तक हरगिज नहीं पहुंचा सकता। मेरे भाइयों, ये शरीयत ही तरीकत है, ये शरीयत ही तरीकत है, इसके अलावा कोई तरीकत नहीं। ये शरीयत ही तरीकत का नाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फिर देखें बंदे पे जो तरीकत में जो हकायक बंदे के कल्ब पे वारिद होते हैं, एक सालिक के दिल पे जो हकायक उसे नजर आते हैं, वो सारे शरीयत की पैरवी का सदका है। तरीकत के अंदर अगर कोई ये कहे हमें तो फलां चीज नजर आ गई, मुझे फलां नजर आ गया, मैंने फलां जहां की सैर कर ली, तो ये शरीयत का सदका है। अगर शरीयत पे अमल नहीं, शरीयत पे पैरवी नहीं, तो इस तरह के बड़े बड़े कशफ यहूदियों का मुताला करें, हिंदुओं का मुताला करें, सिखों का मुताला करें, जोगियों को, राहबों को बहुत बहुत बड़े कशफ होते हैं, मुताला करके देखें, और उनके वो कशफ उन्हें दोज़ख में लेके जाएंगे। अगर शरीयत से हट के किसी को कशफ है तो दोज़ख का बायस है, खुदा के कुर्ब का बायस नहीं हो सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरा ख्याल है इतनी बात की आपको समझ आ गई। मेरे भाइयों, अब मैं आपके सामने अकाबिर औलिया इकराम हुजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा दीगर जो औलिया इकराम हैं, असल में इनका मैंने रखना नहीं था बीच में, लेकिन मैंने समझा कि थोड़े से वक्त में उनके भी हवाला जाता आपको, क्योंकि टॉपिक से थोड़ा सा रिलेट तो है लेकिन टू द पॉइंट नहीं रहता। ये दलाइल हो जाएंगे शरीयत और तरीकत के हवाले से। हजरत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़ा नाम तसव्वुफ के अंदर, इल्म तसव्वुफ के अंदर बहुत बड़ा नाम है। आप फरमाते हैं कि तसव्वुफ का इतलाक 3 बातों पे होता है। कितनी बातों पे? 3 बातों। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये हजरत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि तसव्वुफ का इतलाक कितनी बातों पे होता है? 3 बातों पे। नंबर 1, सूफी की मार्फत का नूर उसके तकवा के नूर को ना मिटाए।
सूफी की मार्फत का नूर उसके तकवा के नूर को ना मिटा सके। नंबर 2, सूफी बातनी तौर पर ऐसे इल्म में गुफ्तगू ना करे जिसको किताब और सुन्नत का जाहिर तोड़े। ऐसी गुफ्तगू सूफी ना करे जिसको किताब और सुन्नत का जाहिर तोड़ दे। जो उसकी ज़ाद में आ जाए वो गुफ्तगू तसव्वुफ की गुफ्तगू नहीं। हजरत सिद्दी सत्ती रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि वो गुफ्तगू तसव्वुफ की गुफ्तगू नहीं है जिसको शरीयत का जाहिर तोड़ दे। और नंबर 3, सूफी की करामात अल्लाह के महारम के पर्दों को ना फाड़े। अल्लाह ताला की हलाल और हराम की हुई चीजों के जो पर्दे हैं उनको ना फाड़ सके। अगर ऐसा होगा तो आप फरमाते हैं वो तसव्वुफ नहीं, वो तसव्वुफ नहीं। इसी तरह देखें हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस उम्मत के जलीलुल कदर वली और आलिम दीन और सूफी तरीकत में बहुत बड़ा नाम। आप फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। आमीन आमीन। इन औलिया इकराम का सदका, हुजूर गौस पाक का सदका, अल्लाह ताला आज रात ही हम सबको हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। आप फरमाते हैं कि मुझे सरकार की ज़ियारत नसीब हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, या बिश्र अतादरी लिमा रफ़अकल्लाहु मिन बैनि अक़रानिका। बिश्र तुम्हें पता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथियों से तुम्हारा रुतबा क्यों बुलंद किया है? कहने लगे मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुझे नहीं मालूम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुझे नहीं ना पता तो सुन, मैं मुस्तफ़ा तुझे कहता हूँ इसलिए अल्लाह ताला ने तेरा रुतबा तेरे साथियों में बुलंद किया है। बेइत्तिबाइका लिसुन्नती व खिदमतिका लिस्सालिहीना व नसीहतिका लिलअख्वानिका व मुहब्बतिका लिअस्हाबी व अहले बैती व हुवल्लज़ी बल्लगका मनाज़िलल अबरार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो तेरा रुतबा तेरे साथियों से अल्लाह सोने ने बुलंद किया है ना, इसलिए किया कि तुम मेरी सुन्नत की इत्तिबा करते हो, मेरे सालिहीन की खिदमत करते हो, मुसलमानों की खैर खाही चाहते हो और मेरे सहाबा इकराम और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते हो। यही बात है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नेकोकारों में शुमार कर दिया। सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी, हजरत अबू यजीद भी जिन्हें कहा जाता है अबू यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हम देखें इनका कितना बड़ा मर्तबा है, खुद बहुत बड़े वली हैं। इन्होंने किसी नेक बंदे की शोहरत सुनी, अंदाजा आप करें कि फलां जिनकी इन्होंने शोहरत सुनी कि फलां बड़ा नेक आदमी है, अल्लाह का वली है, जरा अंदाजा करें कि सुनने वाला बायजीद बुस्तामी हो। सुभान अल्लाह। तो कितना शोहरा होगा उस बंदे का, उस वली का, कि हुजूर बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तक उनकी शोहरत पहुंची उस वली की, तो आपने अपने साथियों को साथ लिया। देखें तवाज़ो और इंकिसारी और मोहब्बत औलिया इकराम। पता चला फलां इलाके के अंदर एक अल्लाह का वली है, अपने साथियों को साथ लिया, उसकी ज़ियारत के लिए गए। जरा सोचें कि इतने बड़े वली के पास जब खबर आई तो वो किस पाए की खबर फैली होगी, किस पाए की खबर फैली होगी कि यार फलां आदमी कितने मुकाम का हामिल है। आपको पता चला, अपने साथियों को साथ लिया, जब उससे मिलने के लिए गए, जब आप उससे मिलने के लिए गए तो देखा वो अपने घर से निकल रहा है, मस्जिद में दाखिल हो रहा है। इस दौरान उसने काबा शरीफ की तरफ, किबला शरीफ की तरफ थूक दिया। जब उसने किबला शरीफ की तरफ थूका, देखे औलिया इकराम शरीयत की कितनी पासदारी करते हैं, अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक की कितनी पासदारी करते हैं, जिन्हें हम सूफी मानते हैं। हम इन्हें सूफी मानते हैं। जो हुजूर के दीन का मजाक उड़ाए, हम उन्हें सूफी नहीं मानते, हम उन्हें ना वली मानते हैं ना सूफी मानते हैं। बेशक। देखें हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब देखा कि इसने किबला की जानब थूक दिया है तो आपने उससे सलाम भी नहीं ली। साथियों ने कहा वापसी पे हुजूर इतना सफर किया,
اچانک واپسی، اس سے سلام بھی نہیں دی، وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا اس نے کعبہ کی طرف تھوک دیا تھا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے حقوق کا بھی اس ایک حق کی پاسداری نہیں کر سکا، وہ حضور کے سارے حقوق کی پاسداری کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا ولی نہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو حضور کے کسی ایک حق کی پاسداری بھی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر تم کسی شخص کو دیکھو نا کہ اس کو اس قدر کرامات دی گئی ہیں کہ وہ ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، تمہیں ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے، تو آپ فرماتے ہیں اس سے دھوکہ نہ کھانا، اس سے دھوکہ نہ کھانا، پہلے دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اوامر و نواہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے، جن باتوں کا حکم کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر شریعت کی ادائیگی میں اسے پاتے ہو کہ شریعت کی ادائیگی کرتا ہے تو پھر ماننا وہ ولی ہے۔ اگر شریعت کی ادائیگی نہیں کرتا، خدا کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت نہیں کرتا، تو وہ ولی نہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے بندے سے اگر ہوا میں بھی تمہیں اڑتا ہوا نظر آئے تو اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ اسی طرح بہت بڑا نام ہے حضرت سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس امت کے جلیل القدر ولی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میرے دل میں، کون فرما رہے ہیں؟ حضرت سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں بعض اوقات میرے دل میں صوفیاء اکرام کے نکات میں سے کوئی نکتہ میرے دل میں آتا ہے تو میں جتنی دیر تک اسے دو گواہوں یعنی کتاب و سنت، آپ فرماتے ہیں دو گواہوں یعنی کتاب و سنت پہ پیش نہ کروں اتنی دیر تک میں اسے قبول نہیں کرتا۔ صوفیاء اکرام کے جو ان کے احوال ہوتے ہیں ان میں سے آپ فرماتے ہیں کوئی نقطہ میرے دل میں آئے نا ان کی معرفت کا، میں قرآن و سنت پہ پیش کرتا ہوں، اگر قرآن و سنت پہ پورا اترے تو مان لیتا ہوں، اتنی دیر تک میں نہیں مانتا۔ حضرت ابو الحسین احمد بن ابی حواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تاریخ وصال جو ہے وہ 230 ہجری ہے، 230 ہجری۔ آپ فرماتے ہیں من عاملہ، حضرت ابو الحسین احمد بن ابی حواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رسالہ قشیریہ کے اندر یہ بات آپ کا قول موجود ہے۔ فرماتے ہیں من عامل عملا بلا اتباع سنت رسول اللہ فباطل عملہ۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر عمل کرے اس کا عمل باطل ہے۔ یہ اس امت کے جلیل القدر ولی کا فرمان ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر عمل کرے اس کا عمل باطل ہے۔ اسی طرح جنہیں سید الطائفہ کہا جاتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے سامنے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک کسی بزرگ کا، کسی گروہ کا، تصوف کے گروہ کا کوئی قول پیش کیا گیا کہ حضرت یہ قول ہے فلاں بندے کا، اس طرح کوئی بات کی گئی کہ حضرت یہ ایک قول ہے کہ بعض اہل معرفت، ذرا توجہ فرمائیے یہ بات سنتے ہوئے، بعض اہل معرفت ترقی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ نیکی اور اللہ کے قرب کے لیے اعمال ترک کر دیتے ہیں۔ حضور آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا مقام آتا ہے سالک پہ؟ کیا عارف پہ کوئی ایسا مقام آتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ ترقی کرتے کرتے عارف پہ ایک ایسا مقام آتا ہے، کسی قول پیش کیا گیا، کسی کا کہا ہوا، کسی بزرگ اس دور کے صوفی کا قول پیش کیا گیا کہ حضور ترقی کرتے کرتے اللہ کے قرب میں کیا عارف پہ کوئی ایسا مقام آتا ہے کہ جب وہ اپنا عمل ترک کر دے اللہ کے قرب کے لیے بس اتنا قرب ہو گیا، بس اتنا، اب عمل کی ضرورت نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پہ جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ اعمال کو چھوڑنے کا قول ہے، یہ تصوف کا قول نہیں، یہ اعمال کو ترک کرنے کا قول ہے۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ چوری اور زانی، چوری کرنے والا اور زنا کرنے والا اس قول والے سے بہتر ہے۔
جو اس طرح کا قول کرے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اگر میں جنید بغدادی 1000 سال تک زندہ رہوں تو میں اپنے نیک اعمال میں ایک ذرہ بھی کم نہ کروں. تم تو ترک کرنے کی بات کرتے ہو. اگر مجھے اللہ تعالیٰ ایسا مقام عطا کرے 1000 سال تک بھی وہاں رہوں تو ایک ذرہ بھی کم نہ کروں. یہ کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ تم پر سارے راستے بند ہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ جنید بغدادی فرما رہے ہیں. اس امت کے بہت بڑے ولی جنہیں سید الطائفہ کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے علاوہ باقی سارے راستے بند ہیں، کوئی اور راستہ نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا جو بندہ قرآن و حدیث یاد نہیں کرتا، جسے قرآن و حدیث کا علم نہیں، آپ نے فرمایا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن و حدیث یاد نہ کرے، جسے قرآن و حدیث کا علم نہیں، تصوف میں اس کی ابتدا نہ کی جائے. کیونکہ ہمارا جو تصوف ہے وہ کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے. بے شک بے شک. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جو تصوف ہمارا ہے وہ کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے. اٹ مین کہ جو کتاب و سنت کے ساتھ مقید چیز تمہیں کسی میں نظر نہ آئے وہ سمجھ لینا کہ وہ تصوف اولیاء کرام کا تصوف نہیں، وہ جنید بغدادی کا تصوف نہیں، وہ حضرت بایزید بستانی کا تصوف نہیں، وہ حضور داتا گنج بخش کا تصوف نہیں. کسی جاہل کا تصوف تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے ان برگزیدہ ولیوں کا تصوف نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک اور سلسلہ سہروردیہ کا بہت بڑا نام حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص آپ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوں اور بہت ساری اس کے ہاتھ پہ خلاف شریعت چیزیں، خلاف عادت چیزیں اس کے ہاتھ پہ تمہیں ظاہر ہوتی نظر آئیں، لیکن اگر وہ بندہ احکام شریعت کا پابند نہیں، چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں کہ خلاف عادت چیزیں کرامتیں نظر آ رہی ہیں کہ ایسا پھونک مارتا ہے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے بندہ چلنے لگ جاتا ہے، ہاتھ اڑنے لگتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر خلاف عادت چیزیں تمہیں اس پہ نظر آ رہی ہیں لیکن وہ بندہ احکام شریعت کا پابند نہیں، پڑھیے عوارف المعارف. آپ فرماتے ہیں اگر وہ احکام شریعت کا پابند نہیں تو ایسا شخص بے دین ہے، اور جو خلاف عادت چیزیں اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہی ہیں وہ کرامت نہیں بلکہ استدراج ہے. پھر دیکھیں بہت سارا یہ جو تصوف کا فلسفہ ہے نا، بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے حضرت جنہیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے، حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام، فلسفہ وحدت الوجود کی بنیاد میں آپ نے بہت سارا کام کیا، جس کی غلط تعبیر و تشریح صوفیہ خام نے کی، اور لوگ راہ راست سے بہت سارا طبقہ آپ کے اقوال، آپ کی تعلیمات کی صحیح تعبیر نہ کرنے کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ گیا. وہ ابن عربی کیا کہتے ہیں شریعت و طریقت کے متعلق؟ حضرت ابن عربی الیواقیت والجواہر، حضرت عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی مستند کتاب ہے، جس میں آپ نے حضرت سیدی محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جان لو، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جان لو کہ شریعت کا ترازو جو اللہ نے زمین پہ مقرر فرمایا ہے وہ وہی ہے جو علماء شریعت کے ہاتھ میں ہے. حضرت ابن عربی فرماتے ہیں شریعت کا ترازو جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے وہ وہی ترازو ہے جو علماء شریعت کے ہاتھ میں ہے. تو جب کوئی ولی، آپ فرماتے ہیں جب کوئی ولی شریعت کے اس پیمانے سے باہر نکلے، حالانکہ اس کی عقل قائم ہو، پاگل نہ ہو، اس کی عقل سلامت ہو،
تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا رد کرنا واجب ہے. کس کا فرمان ہے؟ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور اولیاء اکرام کے ماننے والوں. ایک اور بہت بڑا نام حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. آپ فرماتے ہیں جب تک دل شریعت کو مکمل طور پر تھام نہ لے، جب تک دل شریعت کو مکمل طور پہ تھام نہ لے، تب تک ولایت میں قدم رکھنا ممکن ہی نہیں. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ اکبر. بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کا انکار کرے گا، اگر شریعت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. یہ کس کا فرمان؟ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اور صاحب یواقیت والجواہر حضرت عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیں کتنا پیارا آپ نے جملہ حضرت عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کیا ہے؟ بس احکام شریعت پر بندہ کے عمل کا خلاصہ ہے. احکام شریعت پہ بندے کے عمل کا خلاصہ جو اس کا نام تصوف ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اسی طرح فرماتے ہیں علم تصوف شریعت کے چشمے سے نکلی ہوئی ایک جھیل ہے. علم تصوف شریعت کے چشمے سے نکلی ہوئی ایک جھیل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب یہ تو تھے اولیاء اکرام جن کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. ان کا ذاتی جو کردار، آپ کی عملی زندگی حضور غوث العظم کی تھی، اس کے حوالے سے آپ کا جو شریعت و طریقت کے حوالے سے آپ کیا درس، آپ کی زندگی ہمیں کیا درس دیتی ہے، آپ کی سیرت ہمیں کیا درس دیتی ہے. اللہ اکبر. حضور غوث پاک کی ساری زندگی شریعت مطہرہ کی ترویج اور اشاعت میں گزری. پوری زندگی آپ کا طریقہ تصوف جو ہے، جو تصوف کا طریقہ ایک ہوتا ہے جسے طریقت، آپ کی طریقت جسے کہا جاتا ہے، وہ اپنی زبانی نہیں، حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبانی میں آپ کو وہ جملہ حضرت شیخ محقق کا سنانا چاہتا ہوں جو اخبار الاخیار میں آپ نے حضور غوث پاک کے مناقب اور آپ کی حیاتی مبارکہ لکھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا. آپ لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کی طریقت کیا ہے؟ حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں احکام شریعت کی اسرار حقیقت کے ساتھ، احکام شریعت کی اسرار حقیقت کے مشاہدہ کے ساتھ کامل پیروی آپ کا طریقہ تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، عظمت و شان اولیاء. پھر دیکھیں شرعاً نابالغ بچہ شریعت کا مکلف تو نہیں ہوتا، لیکن آپ کے متعلق یہ بات موجود ہے کہ جب چونکہ آپ مادرزاد ولی تھے، اور ولی چونکہ شریعت پہ پیرا دیتا ہے، وہ بھی مادرزاد ولی، اگر بچپن میں بھی غوث پاک نے شریعت کے پہ پیرا نہ دیا ہو تو پھر بھی تمہیں کوئی دلیل یار مل جائے. شیر خارگی میں بھی غوث پاک نے شریعت پیرا دیا ہے. سبحان اللہ. ماہ رمضان میں دن کے وقت آپ نے شیر خارگی کے عالم میں دودھ نہیں پیا. آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا عبد القادر رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا تھا. فرماتی ہے ایک مرتبہ ماہ رمضان میں لوگوں کو چاند نظر نہ آیا، لوگوں نے مجھ سے آ کے پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ آج میرے لختے جگر نے دودھ نہیں پیا. سبحان اللہ. سبحان اور بعد میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اسی دن رمضان تھا، اور آپ فرماتی ہے پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو دن کے وقت رمضان میں دودھ ہی نہیں پیتا. اگر آپ شریعت کا مذاق اڑانے والے بھی آپ کو مادرزاد ولی مانتے ہیں، اگر آپ کو مادرزاد ولی مانتے ہیں تو مجھے دکھاؤ کہ شیر غارگی کے عالم میں شریعت کا پاس کون کر رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شریعت کو اتنی اہمیت کہ ایک مادرزاد ولی شریعت کا اتنا پاس کہ بچپن میں بھی دن کے وقت ماہ رمضان میں دودھ نہیں پیا.
अल्लाह अकबर। फिर देखें, सच बोलना भी शरीयत का हुक्म है। बड़ा मशहूर वाकया कि आप काफिले के साथ जा रहे हैं, डाकुओं ने घेर लिया, वालदा ने ये अहद लिया था कि बेटा झूठ नहीं बोलना, और 40 दिरहम जो दिनार थे वो आपकी बगल में कमीज के नीचे सिए, वो सारा वाकया आप जानते हैं। बचपन में भी आपने कभी झूठ नहीं। देखें, झूठ एक ऐसी चीज है हम परवाह नहीं करते, लेकिन हुजूर गौस पाक की सीरत बताती है। हजरत शेख मोहम्मद बिन कायद अवानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मैंने सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि हुजूर आपकी विलायत का दारो मदार किस चीज पे है। हुजूर गौस पाक से पूछा कि आपकी विलायत का दारो मदार किस चीज पे है। आपने फरमाया सच्चाई पर। आपने फरमाया मैंने कभी भी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, यहां तक कि जब मैं मदरसा में पढ़ता था उस वक्त अमूमन मदारिस में बच्चे एक दूसरे के साथ है, आपने फरमाया मैंने कभी मदरसे में भी किसी के साथ झूठ नहीं बोला। मेरी वलायत का दारो मदार सच्चाई पे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर गौसे आज़म जिंदाबाद। फिर आपका जो इल्मी मकाम व मर्तबा है, 18 साल की उम्र में आप बगदाद शरीफ में तशरीफ लाए, और उस वक़्त के जो शयूख आइमा बुजुर्गान दीन, उस्ताद तफसीर के, हदीस के, कुरान के, जुमला सारे उलूम में आपने बहुत जल्द महारत हासिल कर ली। इल्म से इतना, आज जो शरीयत का मजाक उड़ाते हैं वो उलमा का भी मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं आलिमों को क्या पता है हकीकत क्या चीज है, आलिमों को क्या पता है कि तरीकत क्या चीज है, आलिमों को क्या पता है कि खुदा का कुर्ब क्या होता है। मौलवियां देते ये बस कई रोग ने, ये मौलवी नहीं जन्नत च सानू लैके जांदे, इस तरह की बातें करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों 40 साल तक हुजूर गौस पाक ने मौलवी बन के वाज़ो तबलीग की, और 33 साल तक दर्स व तदरीस किया, और दारुल इफ्ता में बैठे जामिया कादरिया के अंदर। उस वक्त जरा गौस पाक पे ध्यान तो दो यार, क्या तुम्हें मसनद इफ्ता पे बैठा हुआ मौलवी नजर नहीं आ रहा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर गौस पाक ने 40 साल दावत व तबलीग की है, और 33 साल आपने बाकायदा फतावे जारी की है, फतवा जात आप देते थे, दर्स व तदरीस मदरसे में बैठ के पढ़ाया करते थे, दर्स निजामी की किताबें आप पढ़ाया करते थे, उलूम इस्लामिया की तालीम दिया करते थे। आज हुजूर गौस पाक की 11वीं पकाने वाले नाम निहाद लोग, सारे नहीं, जो ऐसा करते हैं, जो इस ज़ात में आते हैं, आज वो दारुल इफ्ता के मजाक उड़ाते हैं, मदारिस के मजाक उड़ाते हैं, उलमा के मजाक उड़ाते हैं। यार देख लो, जिसके नाम की 11वीं पकाते हो, 33 साल तक वो फतवे देता रहे, दर्सो तदरीस करते रहे हैं, मदरसे के अंदर बैठ के पढ़ाते रहे हैं, जुमे पढ़ाते रहे हैं, नमाजें पढ़ाते रहे हैं, किस बात पे तनकीद कर रहे हो? अल्लाह अकबर। फिर आपका जो रियासत व मुजाहदा था, आपकी जिंदगी ना, आपकी सीरत, किस तरह आप इबादत करते, दीन इस्लाम के साथ किस तरह लगन थी, शरीयत के साथ कितना प्यार था आपको। 40 साल तक सीने पे हाथ रख के सुनना, ये कोई मामूली बात नहीं। 40 साल तक आपने फजर की नमाज इशा के वुजू के साथ पढ़ी है। किसी में हिम्मत है इतनी शरीयत की पासदारी करने, इतने ज़ुहद व तकवा को इख्तियार करने की किसी में ताकत हो? 40 साल तक आपने फजर की नमाज इशा के वुजू के साथ, ये बात कर देनी आसान है, लेकिन इंतहाई मुश्किल है अमल करना। ये हुजूर गौस पाक का हौसला है, ये आपकी खुदा के साथ मोहब्बत है, और आपकी ये रियाजत और मुजाहदा का आलम है कि 40 साल तक जो बंदा 40 साल तक इशा के वुजू के साथ फजर पढ़ता है, उसकी नींद का क्या आलम होगा, वो किस तरह जिंदगी गुजारता होगा। और सुबह बच्चों को भी पढ़ाते थे, सुबह दर्स व तदरीस भी करते, वाज़ व तबलीग भी करते।
یہ آپ کی ریاضت و مجاہدے کا عالم ہے. پھر حضور 15 سال تک آپ کی سیرت میں لکھا ہے اخبار الاخیار میں حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ 15 سال تک آپ کی روٹین یہ رہی کہ رات کے وقت ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے اور ایک ہاتھ دیوار کی میخ پہ رکھ دیتے اور قرآن مجید شروع کر دیتے. اسی طرح کھڑے رہتے ہوئے فجر تک آپ قرآن مکمل کر لیتے تھے. اگر تلاوت، نماز، روزہ، نوافل، ریاضت، مجاہدوں کی ضرورت نہیں، یہ شریعت ہی ہے نا قرآن پڑھنا، اور کیا ہے؟ نمازیں پڑھنا شریعت ہے. دیکھو اگر حضور غوث پاک کی زندگی سے تمہیں نمازیں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات ماننے کے قریب ہوں گے. مجھے بتاؤ، دکھاؤ تو صحیح. حضور غوث پاک کی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ترویج میں گزری ہے. پھر دیکھیں حضور غوث پاک شریعت کا اتنا لحاظ کرتے، اتنی آپ کو پاسداری ہوتی، اتنی عمیق آپ کی نگاہ ہوتی. آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم یعنی حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سنا ہے کہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میں سفر میں تھا کہ میں ایک بیابان میں پہنچا جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا، پانی نہ ملتا تھا. کہتے ہیں میں نے وہاں چند روز قیام کیا لیکن پانی نہ ملا. جب پیاس کا دل میں غلبہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جس نے میرے اوپر سایہ کیا، اور میں نے کچھ قطرات میرے اوپر اس بادل سے کچھ قطرات گرے جو میں نے منہ میں اپنے ڈالے اور مجھے کچھ تسکین ہوئی. اب فرماتے ہیں جب میں نے پانی پی لیا، اب آگے دیکھیں کہ شریعت کا کس طرح کتنا لحاظ ہوتا ہے، کس طرح امتحانات ہوتے ہیں شریعت کے معاملے میں. اچانک آپ فرماتے ہیں جب مجھے تسکین ہوئی، اچانک ایک روشنی ظاہر ہوئی. اس روشنی پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. پھر ایک عجیب و غریب شکل نظر آئی اور مجھے آواز آئی، اے عبد القادر، میں تیرا پروردگار ہوں، جا جو دوسروں پہ میں نے حرام کیا تجھ پہ حلال کرتا ہوں، لہٰذا جو تمہارے جی میں آئے آج سے تم وہ کرو، جو تمہارا جی چاہتا ہے کرو. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور میں نے کہا لعنتی دور ہو جا، کیا بکواس کر رہا ہے، تو شیطان ہے. آپ فرماتے ہیں اچانک وہ روشنی تاریکی میں بدل گئی اور دھوئیں کی صورت اختیار کر کے مجھے پھر کہنے لگی، اے عبد القادر، تم احکام خداوندی یعنی شریعت، تم شریعت کے جاننے والے، احوال و منازلت سے واقف ہونے کی وجہ سے مجھ سے بچ گئے ہو، وگرنہ میں نے ایسے ہتھ کنڈوں سے 70 اہل طریقت کو ایسا گمراہ کیا کسی کام کا نہیں چھوڑا. بھلا مجھے یہ تو بتاؤ یہ کون، پھر یہ دوسرا حملہ کر دیا، بھلا یہ تو بتاؤ یہ کون سا علم ہے جس کی وجہ سے تم مجھ سے بچ گئے ہو. آپ نے فرمایا بکواس نہ کر، لعنتی دور ہو جا، یہ علم نہیں میرے اللہ کا فضل ہے. سبحان اللہ، میرے اللہ کا فضل ہے. یہ کون ہے؟ یہ غوث پاک. اب آپ کی تعلیمات جو ہیں، تعلیمات غوثیہ، اس کی روشنی میں چند باتیں میں آپ کے سامنے آپ کے اقوال رکھنا چاہتا ہوں. حضور غوث پاک، اللہ اکبر. یہ جو لوگوں کی آج کل سوچ ہے نا، اسی طرح کی سوچ کے خلاف آپ ساری زندگی دہائی دیتے رہے. آپ نے اپنی ساری کوششیں قرآن و سنت کی ترویج اور اسلام کی بقا کے لیے صرف کی. فتح الربانی آپ کی جو دروس کا مجموعہ ہے، اس میں آپ کا ایک درد بھرا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں قوم، اسلام رو رہا ہے. اسلام ایسی بدعملی اور ایسے ایسے لوگوں کے عقائد ہو چکے تھے جنہیں دیکھ کے آپ فرماتے ہیں لوگوں اسلام رو رہا ہے. ان فاسقوں، فاجروں، بدعتیوں، گمراہوں اور جھوٹ کا لباس پہننے والے ظالموں اور جھوٹے دعوے داروں سے اسلام سر پہ ہاتھ رکھ کے پناہ مانگ رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کتا، مثال پھر لوگوں کو دیتے آپ،
کہ دیکھو کتا پورے خلوص کے ساتھ اپنے مالک کے لیے شکار کرتا ہے، اس کی کھیتی، اس کے جانوروں کی حفاظت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا پہرا دیتا ہے۔